بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں بنت آدم اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب کے سامنے جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ تو معزز ناظرین، بیمار یا مریض آدمی کا حال دریافت کرنے کو عیادت کہا جاتا ہے۔ مریض کی عیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی خبر گیری کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنے امتیوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ بیمار کی عیادت ضرور کی جائے۔ لہذا ایسا مریض جس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ ہو تو اس کی عیادت اور ذمہ داری مسلمانوں پر فرض کفایہ کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی بھی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماروں کی عیادت کے متعلق بہت سے ارشادات ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے اور جب بھی کوئی عزیز یا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہیے۔ اکثر بزرگان دین اور صوفیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیمار کی عیادت کرنے کی اتنی ہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت کسی کی بیمار کرسی کے لیے جائے گا تو ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیادت مریض کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لہذا جب بھی عزیزوں میں سے کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ عیادت کے دوران مریض کو تسلی دینی چاہیے کہ تم غم و فکر نہ کرو، جلدی تندرست ہو جاؤ گے یا اللہ تمہارے لیے بہتر کرے گا۔ تسلی اور تشفیع اگرچہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتے، مگر وقتی طور پر مریض کو اطمینان حاصل ضرور ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی زندگی سے غموں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن بیمار کو خوشی ضرور ہوگی، یعنی موت تو اس کو وقت پر ہی آئے گی لیکن ہماری تسلی دینے سے اس کو خوشی ضرور ہوگی۔ بیماروں کی عیادت ایک اچھا فعل ہے کہ غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کو تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے اسلام لے آؤ۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کا باپ بولا کہ آپ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور اسلام قبول کر لو۔ تب اس لڑکے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے نجات دے دی، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔